सर ये केपी में जो इंडक्शन का भी हम ऑनलाइन जो नहीं कर रहे कोर्स, हम्म। जो ट्रेनिंग हो रही है तो वो एलएमएस पे हो रही है ना, इसी हाँ तरह जी। हमें ये सारा प्रोवाइड किया गया है, बाकायदा हमने इसके लिए टैब लिए हैं हाँ और जी, पंजाब पूरा में भी मटेरियल सेम यानी ऐसे ही सिस्टम है। मौजूद है पंजाब हमारे में पास। भी ये जो है वो पंजाब में कायद ऐप के ज़रिए यही कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, ऐसे इसी पैटर्न में। कम्युनिकेशन, एक कम्युनिस्ट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉमन आर टू जॉइन, कॉमन आर टू जॉइन। ठीक है, कम्युनिस्ट एक लैटिन वर्ड है, इससे वर्ड कम्युनिकेशन डिराइव किया गया। अब कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? मेरे माइंड में जो इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आपके माइंड में जो आ रही है आप मुझे कह रहे करें, तो ये कम्युनिकेशन है। यानी जो इन्फॉर्मेशन है, आइडियाज़ हैं, मैं और आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, ये हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। द एक्सचेंज ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, या हम यूँ भी कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन टू और मोर पर्सन इज नाउन एज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होती है, कंटिन्यूअस होती है। इसमें हम आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, थॉट्स, मैसेज, स्पीच, विजुअल, सिग्नल, राइटिंग, बिहेवियर, इनमें से कुछ भी आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है आइडिया ओरिजिनेशन से। मेरे जहन में एक आइडिया है, मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, किसी से सलाम करने का आइडिया है, सलाम करूंगा। किसी से बात करने का आइडिया है, उससे कोई बात कर लूंगा। तो सोर्स सबसे पहले इसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, मैं इस वक्त सोर्स हूँ। ठीक है, प्रोड्यूस द रॉ इंफॉर्मेशन। उसके बाद है ट्रांसमीटर। ठीक है, इनकोडर। आप देखें ट्रांसमीटर या इनकोडर क्या है, कि ये आपके मैसेज को एक स्पेसिफिक फॉर्म में चेंज करता है। आप जैसे देखें, मैं इस वक्त बोल रहा हूँ तो मेरे इस सिग्नल को, वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में मेरा लैपटॉप कन्वर्ट कर रहा है और फिर ये आप तक इलेक्ट्रॉनिक से वॉइस की शक्ल में फिर जो है वो आप लोगों को रिसीव हो रहा है। तो सोर्स आवाज़ या कोई भी चीज़ है, इंफॉर्मेशन है, प्रोड्यूस करता है। ट्रांसमीटर या इनकोडर ट्रांसफॉर्म और इनकोड द इंफॉर्मेशन इनटू सुटेबल फॉर्म। मैसेज या सिग्नल जो बात होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम मैसेज कहते हैं। मीडियम या चैनल, अब जो चैनल है इस वक्त वो हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप है। ठीक है, टेलीफोन भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप है, जूम ऐप है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल है, ईमेल हो सकता है, कोई भी हो सकता है हमारा चैनल या मीडियम। उसके बाद आप लोग जो है वो रिसीवर या डिकोडर हैं, आपका जो डिवाइस है। ठीक है, आप एक डिकोडर है, एक रिसीवर है। आपकी आपकी डिवाइस डिकोडर है, वो डिकोड करके मेरी आवाज़ दोबारा प्रोड्यूस करके आप लोगों को दे रही है, और आप लोग रिसीवर हैं। फीडबैक, जो आप लोग सवाल जवाब करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक। वैसे नॉर्मली हम जो है वो तीन कंपोनेंट्स कंसीडर करते हैं इसके मेन कंपोनेंट, सेंडर, चैनल और रिसीवर कम्युनिकेशन के। बात करने वाला किस ज़रिए से आगे पहुंचेगी और रिसीव करने वाला। अब कम्युनिकेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन जो हायर से लोअर या लोअर से हायर एंड की तरफ हो। मिसाल के तौर पर एक स्कूल का प्रिंसिपल अपने स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन करता है, तो ये हमारी वर्टिकल कम्युनिकेशन है। एक क्लास फोर, एक पीएन, एक सिक्योरिटी गार्ड अपने हेडमास्टर प्रिंसिपल को कोई इन्फॉर्मेशन आके देता है, ये भी वर्टिकल कम्युनिकेशन है। अब इसकी फर्दर दो डिविजन्स हैं, हॉरिजॉन्टल, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। डाउनवर्ड ऐसी है जो बड़े से सोर्स से छोटे सोर्स की तरफ होती है, वालदैन से बच्चों को, टीचर से स्टूडेंट को, प्रिंसिपल से अपने स्टाफ को। ठीक है, तो ये जो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगी। यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट को कोई नोटिफिकेशन इशू कर रही है, ये भी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड क्या होगी, स्टूडेंट सजेशन दे रहे हैं, स्टूडेंट कोई क्वेश्चन कर रहे हैं अपने टीचर से, बेटी अपनी अम्मी से कोई बात कर रही है, बेटा अपने कोई अब्बू से कोई बात कर रहा है, बड़े भाई से कर रहे हैं, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है। अच्छा, अब इसमें सम टाइम ऐसे भी होता है कि ये जो है वो अपवर्ड भी चल रही होती है, डाउनवर्ड भी चल रही होती है, हॉरिजॉन्टल भी चल रही होती है, ये अभी हम देखते हैं। अच्छा, ये तो हो गई ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब दो हम उम्र यानी बहन भाई सिबलिंग्स एक दूसरे से गुफ्तगू करें, तो ये जो है सेम एज के क्लासमेट आपस में गुफ्तगू करें। अच्छा, दो तीन जो है वो टीचर सेम लेवल के आपस में गुफ्तगू करें। चार पांच जो है वो अनपढ़ लोग वो आपस में गुफ्तगू करें। अब इन लोगों की जो सेम लेवल होता है ना सबका, उनके दरमियान जब कम्युनिकेशन हो रही होती है,
تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ہاریزونٹل کمیونیکیشن بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈائگونل ہے. جب اپر سے لوور، لوور سے اپر، یعنی ورٹیکل، ہاریزونٹل، ڈاؤن ورڈ، اپ ورڈ، سب کچھ کھچڑی پکی ہوئی ہو، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ڈائگونل بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اسکول کے پرنسپل کے آفس میں میٹنگ ہو رہی ہے، تو اس میں سارے ٹیچر بھی بیٹھے ہیں، ٹیچر بھی بات کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ پرنسپل بھی ان سے بات کر رہے ہیں، ٹیچر آپس میں بھی بات کر رہے ہیں، اپنے پرنسپل سے بھی کر رہے ہیں. تو یہ ورٹیکل ہاریزونٹل دونوں ہو رہی ہیں، تو اس کو ہم ڈائگونل بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ٹائپس آف کمیونیکیشن بیسڈ آن فلو. ورٹیکل کمیونیکیشن، وربل کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. ٹائپس آف کمیونیکیشن بیسڈ آن فلو. وربل کمیونیکیشن، نان وربل کمیونیکیشن. اب دیکھیں وربل کمیونیکیشن ایسی کمیونیکیشن ہوتی ہے جس میں ہم اپنا جو میسج ہے وہ دوسرے تک ورڈز کی شکل میں، ٹھیک ہے، اسپوکن یا ریٹن، ان دو شکلوں میں، یعنی بول کر یا لکھ کر الفاظ کی شکل میں جب ہم میسج پہنچائیں گے اور اگلا سنے گا، تو اس کو ہم وربل کمیونیکیشن کہتے ہیں. یعنی اپنے آئیڈیاز، فیلنگ، تھاٹس کو ریٹن فارم میں جب آگے کنوے کرتے ہیں، یہ وربل ہوتی ہے. اب اس کی دو ٹائپس ہیں، ریٹن اینڈ اورل. ٹھیک ہے. ریٹن کو ہم نان ووکل کہتے ہیں اور اورل کو ہم ووکل بولتے ہیں. اب ریٹن میں ہم لکھ کے، کوئی ای میل لکھی، کوئی میمو لکھے، کوئی نوٹس لکھے، کوئی لیٹر لکھا، بک، میگزین، تحریری شکل میں جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کو ہم ریٹن یا نان ووکل کمیونیکیشن کہتے ہیں. اورل یا ووکل کون سی ہے؟ جو بول کے کی جائے گی، اس میں لکھا نہیں جائے گا، پڑھا جائے گا، بولا جائے گا، سنا جائے گا. اسپیچ، ڈائلاگ، فون کال، ریڈیو اینڈ ٹی وی. یہ تو ہو گئی وربل. اب دوسرے تھے نان وربل. نان وربل کو ہم جو ہے وہ سائن لینگویج یا سائلنٹ لینگویج بھی بولتے ہیں. تو اس کے بہت سارے میتھڈ ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہم الفاظ کو لکھے بولے بغیر اپنا میسج کنوے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کسی نے کوئی بات کی، اگلا بندہ مسکرا لیتا ہے، اس کا مطلب اسے اچھی لگی ہے. کسی نے کوئی بات کی، بچے نے، ٹیچر نے غصے سے دیکھا، اس کو بری لگی ہے، اس نے کوئی بات نہیں کی، اس نے نہ لکھا نہ بولا، اس نے صرف اپنے فیس ایکسپریشن چینج کیے. ٹھیک ہے. تو اس نے کوئی بات نہیں کی. تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ یعنی آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا آئی کانٹیکٹ، آپ کا جو ہے ایکسپریشنز، جیسچرز، یہ چیزیں جو ہے وہ میسج کنوے جب کرتی ہیں، یہ نان وربل کمیونیکیشن ہے. ویژول جیسے چارٹ، میپس، امیجز، ان کے ذریعے کوئی چارٹ پڑھا ہے، کوئی میپ پڑھا ہے. جیسے ایک چارٹ میں جو ہے وہ ایرو سی بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ باہر جانے کا راستہ ہے. ٹھیک ہے. میپس ہیں، اس طرح امیجز ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے کرونیمکس. کرونیمکس جو ہے وہ ٹائم، یعنی ٹائم اٹ سیلف جو ہے وہ ایک ہمارا وہ ہے سورس آف کمیونیکیشن ہے. تو میں صبح یہاں سے نکلتا ہوں، جب ادھر آفس میں، اسکول میں، یا آج کل ٹریننگ سینٹر پہ، تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ ادھر جا رہے ہیں، اسکول وزٹ پہ جا رہے ہیں، صبح ٹائم اگر میں نکلوں تو. ٹھیک ہے. یعنی تیاری کر کے میں گھر سے نکلتا ہوں، تو باہر محلے والے گلی میں یا دوست احباب مل جائیں تو آج آفس جا رہے ہیں یا آپ اسکول جا رہے ہیں، تو یہ پوچھتے ہیں مجھ سے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے میرا جو بتا، صبح بچے تیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کتابیں ہاتھ میں ہوتی ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ بچہ اب اسکول جا رہا ہے، ٹائم بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہی بچہ، اگر کوئی بچہ 10 بجے وہ کوئی کتابیں لے کے باہر آ، اس کا مطلب یہ کہ وہ اسکول نہیں جا رہا، وہ ویسے کہیں آ جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کرونومکس کہتے ہیں ٹائم جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ادھر جا رہا ہے یا یہ کام ہو رہا ہے اس وقت میں. اس کے بعد ہے ہیپٹکس. ہیپٹکس کہتے ہیں یوز آف ٹچ ان کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. تو مطلب آپ کسی چیز کو ٹچ کر کے بتا سکتے ہیں، یہ سافٹ ہے، یہ ہارڈ ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی ٹچ کا استعمال بھی، ٹچ بھی ایک سورس آف کمیونیکیشن ہے. اس کے بعد ہے پروگزیمکس. پروگزیمکس کہتے ہیں ڈسٹینس کو. تو ڈسٹینس بھی بیسیکلی جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورس آف کمیونیکیشن ہے. ایک بندہ بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے تو لوگ اس کے قریب ہوں گے، اس کے گرد لوگ جو ہے وہ زیادہ جمع ہوں گے، اس سے ڈسٹینس کم ہوگا. ٹھیک ہے. ایک بندہ صاف ستھرا ہے، ایک بندہ کوجز ہے،
تو بہت ڈفرینس ہوگا کہ وہ جو صاف ستھرا بچہ ہے اس کو ٹیچر پیار کرے گا، جو بچہ صاف ستھرا نہیں ہے، اس کا منہ نہیں دھلا ہوا، جیسے وہ سویا ویسے اٹھ کے آ گیا، تو ٹیچر اس سے ڈسٹینس مینٹین رکھے گا. تو اس کو پراکسیمکس کہتے ہیں، یعنی ڈسٹینس بھی ایک سورس آف کمیونیکیشن ہے کہ بچہ آپ کو اچھا لگا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے وہ ڈسٹینس کام کر لیا. اس کے بعد ہے کائنیسکس. کائنیسکس کہتے ہیں انٹرپریٹیشن آف نان وربل کمیونیکیشن، ٹھیک ہے. یعنی کائنیسکس یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کلاس میں پڑھا رہے ہیں بہت ایکٹیو ہیں، مطلب آپ یہ نہیں ہے کہ کبھی کرسی کی ٹیک نہیں لگا رہے، کبھی دیوار کے ساتھ نہیں ٹیک لگ رہے، کبھی جو ہے وہ ڈیسک بینچ یا دروازے کو نہیں پکڑ کے کھڑے ہوئے. تو مطلب آپ بہت ایکٹیولی جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، کلاس میں مانیٹرنگ کر رہے ہیں، چل پھر ٹہل رہے ہیں. تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ ٹیچر ایکٹیو ہے. اور اگر آپ جو ہے وہ پڑھا رہے ہوں، آپ کی گردن ایک سائڈ پہ ہو، ٹانگیں دوسری سائڈ پہ ہوں، ہاتھ کہیں ہو، ایک ہاتھ کتاب میں ہو، ایک ہاتھ سے سر پکڑا ہوا، تو یہ آپ کی جو ہے باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہوگی کہ استاد صاحب، استانی صاحبہ آج تھکی ہوئی ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کائنیسکس، ٹھیک ہے. موومنٹ آف باڈی اور پارٹس آف باڈی یہ جو ہے بتا رہی ہوتی ہے آپ کی جو ہے وہ ایک میسج کنوے کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے پیرا لینگویج. ٹون انوالوز ٹون اینڈ نان وربل ایسپیکٹس آف اسپیچ دیٹ انفلوئنس دا میننگ. اب دیکھیں ورڈ ہے بیٹا، ٹھیک ہے. اب اس کو بولنے کے دو تین مطلب یہ ہے کہ ایکسنٹ ہے بیٹا. اب یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کو بلا رہے ہیں بیٹا. اب یہاں پہ آپ اس کا آپ کا ہے کہ آپ اس پہ غصہ کریں میرا بیٹا. اب اس کا مطلب ہے آپ اس سے پیار کریں. تو اب دیکھیں جو الفاظ کی ٹون ہے نا اس کو آپ کم زیادہ کرتے ہیں، اس پہ سٹریس دیتے ہیں، تو بھی وہ ایک سیلف ایک میننگ کریٹ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم پیرا لینگویج بولتے ہیں. یا آپ چپ کر جاتے ہیں، چپ کر کے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں بچہ جو شرارت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آرٹیفیکٹس. آرٹیفیکٹس کہتے ہیں ڈیکوریٹو آرنامنٹیشن، یعنی کہ جو صاف ستھرا ہے وہ اچھا لگے گا، جو صاف ستھرا نہیں ہے وہ اچھا نہیں لگے گا، صاف ہے. اس کے بعد ہے ووکیلکس. ٹون آف وائس اینڈ پچ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے گیز، آئی موومنٹ، آئی کانٹیکٹ آپ کا. یہ ساری جو ہے وہ نان وربل کمیونیکیشن تھی. اس کے بعد ہے ٹائپس آف کمیونیکیشن بیسڈ آن ریلیشن. فارمل کمیونیکیشن، ایک آفیسر اور اس کی ٹیم کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے یہ فارمل ہے، ٹھیک ہے. دو اسٹوڈنٹ کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے یہ انفارمل ہے. یہ گریپ وائن سٹائل کی کمیونیکیشن ہوتی ہے. نیور اینڈنگ پیٹرن ہے، یہ چلتی رہتی ہے، جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے، انگور کی بیل، ٹھیک ہے جی. اچھا یہ جو ہے نا فارمل جو ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک فارمل کمیونیکیشن ہوگی، ٹھیک ہے. دو اسٹوڈنٹ کے درمیان انفارمل کمیونیکیشن ہوگی، جس کو پراپر رولز ریگولیشن کے تحت جو کمیونیکیشن ہوگی وہ فارمل، جو بغیر رولز ریگولیشن کی ہوگی وہ انفارمل. اس کے بعد سنکرونس، اے سنکرونس، یہ میں بتا چکا ہوں تھوڑی دیر پہلے بھی. جو لائیو ہوتی ہے وہ سنکرونس ہوتی ہے، جو آف لائن ہوتی ہے وہ اے سنکرونس ہوتی ہے. میس کمیونیکیشن، میس کمیونیکیشن یہ ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں. وہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں، وہ آپ الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے کرتے ہیں. اس کے بعد ہے لیولز آف کمیونیکیشن، انٹرا پرسنل، انٹر پرسنل اینڈ ایکسٹرا پرسنل. جب ایک شخص اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے تو یہ انٹرا پرسنل کمیونیکیشن ہے، جو ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہے. انٹر پرسنل یہ ہے کہ جب ہم دوسروں سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایکسٹرا پرسنل یہ ہے یعنی دوسرے ہیومن سے بات کرتے ہیں انٹر پرسنل میں. ایکسٹرا پرسنل یہ ہے کہ ہم نان ہیومن سے جب بات کرتے ہیں، اینیمل سے، برڈ سے، ٹھیک ہے. تو اپنے پیٹس سے بات کرتے ہیں، مطلب گھر میں وہ پرندے رکھے ان سے بات کرتے ہیں، تو یہ ایکسٹرا پرسنل کمیونیکیشن ہے. اس کے بعد ہے پروسیس آف کمیونیکیشن. پروسیس آف کمیونیکیشن جو ہے وہ جیسے ہم نے بتایا اوپر بھی، تو پروسیس آف کمیونیکیشن میں 4 کی کمپوننٹس اس کے انوالو ہوتے ہیں: انکوڈنگ، میڈیم آف ٹرانسمیشن، ڈیکوڈنگ اینڈ فیڈ بیک. انکوڈنگ کہتے ہیں کہ جو میرے مائنڈ کے اندر ایک آئیڈیا ہے نا اس کو اپنے ورڈز کی شکل میں، جیسٹرز کی شکل میں لانا، یہ انکوڈنگ کہلاتا ہے. مینٹل ریپنگ آف کمیونیکیشن،
use of certain words, non-verbal methods such as symbol, sign, body gestures to translate the information into message. The sender knowledge, skills, perception, background, competencies has a great impact on the success of the message. तो भाई जो सेंडर है ना उसके आइडियाज़ का बड़ा इम्पैक्ट होता है किस चीज़ के ऊपर, मैसेज की सक्सेस के ऊपर. यानी जिस तरह की थिंकिंग मेरी होगी उस तरह की वर्डिंग मेरी होगी. उसके बाद है कम्युनिकेशन चैनल. द सेंडर चूजेस द मीडियम थ्रू विच ही वांट्स टू कन्वे हिज मैसेज टू द रेसिपिएंट. यानी ये हमारा चैनल हो सकता है, कोई भी टेलीफोन, इंटरनेट, व्हाट्सएप, कुछ भी हो सकता है. उसके बाद है डी कोडिंग. डी कोडिंग से मुराद ये है कि जो रिसीवर है ना वो यहाँ पे डिकोडर होता है हमारा. अब देखें मैं इस वक्त इनकोडर हूँ, आप डिकोडर हैं. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप जो है वो चैनल है हमारा, और आपके जो फीडबैक होगा, यानी आपको लेक्चर समझ आई नहीं आई, ये जो रिव्यूज़ होंगे आपके इसके बारे में, आज के लेक्चर के बारे में, ये हमारा फीडबैक कहलाएगा. तो here the receiver interprets the sender's message and tries to understand it in best possible manner. यानी यहाँ पे आप मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं जो एक सेंडर ने आपको सेंड किया होता है. फीडबैक आपके व्यूज़ होते हैं. तो मतलब एक अच्छी कम्युनिकेशन कौन सी होती है जिसमें रिसीवर सेंडर के मैसेज को अंडरस्टैंड कर ले. ठीक है, नॉइज़ है तो ये हमारे इस तरह की चीज़ें, ये हमारे क्या कहलाते हैं, बैरियर्स बन जाते हैं, नॉइज़ वगैरह. उसके बाद है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में 7 प्रिंसिपल समझ लें, 7 चीज़ों पे अमल दरामद बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट, कंसाइज, कोहेरेंस, कंक्रीट एंड कर्टेसी. क्लियर हो आपका मैसेज, बिल्कुल दुरुस्त हो, करेक्ट हो, मुकम्मल हो, कंसाइज हो, बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, बहुत शॉर्ट ना हो. कोहेरेंस, मैसेज में अगर 2-3 बातें हैं तो उनके दरमियान कोई लिंक हो. कंक्रीट यानी यूँ समझ लें, कंक्रीट का यहाँ वैसे तो हम कहते हैं कि किसी फिज़िकल चीज़ को हम बोलते हैं ना कंक्रीट, तो यहाँ से इससे मुराद ये है कि कोई ऐसी बात हो जो वाकई हो, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस भी हो उस आपके उस पॉइंट की. कर्टसी, आप जो है बड़े अच्छे अखलाक से बात करें. 8 मेजर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के 8 मेजर मॉडल हैं जिनको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं: लीनियर, इंटरैक्टिव एंड ट्रांजैक्शनल. जो लीनियर है ना ये 1 वे कम्युनिकेशन होती है इनके अंदर. इसमें सिर्फ आप इनके नाम याद रखेंगे. एरिस्टोटल मॉडल, इसके 3 कंपोनेंट हैं: एथोस, पैथोस एंड लोगोस, यानी स्पीकर, मैसेज और ऑडियंस. लेज़वेल मॉडल है, शैनॉन विवर मॉडल है, और ये बर्लो SMCR मॉडल है. ये SMCR इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है. सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर. ठीक है, तो ये जो है वो 1 वे कम्युनिकेशन है. जैसे आपका रेडियो है 1 वे होता है, टीवी का मैसेज है 1 वे होता है. तो ये इस तरह के जो कम्युनिकेशन होती है जो 1 वे चलती है सिर्फ, जिस पे आप अब रेडियो चल रहा है, आप जो मर्जी बोलते रहें, कोई मसला नहीं है. जो है वो 1 वे कम्युनिकेशन है आपकी. ठीक है, आपके पास एक वीडियो आ गई, कोई मोबाइल में आप देख रहे हैं, 1 वे कम्युनिकेशन है, आप उनको जवाब नहीं दे सकते. टीवी चल रहा है 1 वे कम्युनिकेशन है, सिनेमा मूवी चली है 1 वे कम्युनिकेशन है. तो इस तरह कम्युनिकेशन के लिए लीनियर मॉडल्स हैं ये 4 हमारे पास. एरिस्टोटल मॉडल, एथोस, पैथोस, लोगोस, लेज़वेल मॉडल, शैनॉन विवर मॉडल और SMCR मॉडल, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर. उसके बाद इंटरैक्टिव मॉडल, ये 2 वे कम्युनिकेशन जैसे अब हमारी हो रही है. ऑसगुड स्कैरो मॉडल और वेस्ले एंड मैकलिन मॉडल. तो इसके 2 इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, इनके नाम सिर्फ आपने देखने. ट्रांजैक्शनल मॉडल, 2 वे कम्युनिकेशन और जो मज़ीद कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है, यानी जिसमें आप इन डेप्थ, इन डिटेल एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर एक जो है वो कोई वज़ीर है, ठीक है, कोई सरकारी अफसर है, वो किसी खुली कचहरी जो है वो ओपन कोर्ट यार्ड है उसका, या फिर कोई वज़ीर है, कोई बड़ी शख्सियत है, वो किसी बड़े मंच में बैठे, तो वो इतनी डिटेल बात नहीं सुनता आपकी, वो टू द पॉइंट मसला सुनेगा 1, 2, 3 सेंटेंसेस में और चलो भाई. ठीक है, तो ये इस तरह के इंटरैक्टिव मॉडल में आते हैं. ट्रांजैक्शनल ये कि इंटरव्यू आप ले रहे हैं किसी का, तो अब इसमें आप इन डेप्थ, इन डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं. ठीक है, बार्लैंड ट्रांजैक्शनल मॉडल और डांस हेलिकल मॉडल, ये जो है इसके मॉडल है.
کمیونیکیشن بیریئر وہ چیزیں جو کمیونیکیشن یعنی میسج آگے کنوے ہونے تک جو ہے وہ رکاوٹیں بنتی ہیں، صحیح میسج جن کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتا ان کو کمیونیکیشن کے بیریئرز بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب لینگویج بیریئر، میری لینگویج میں مطلب ایکسپلینیشن میں اردو کے بجائے اپنی مدر ٹنگ سرائکی کی ایگزامپل سرائکی میں دینا شروع کر دوں تو آدھے سے زیادہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو لینگویج بھی ایک بیریئر ہے. تو جو لینگویج ریسیور انڈرسٹینڈ کر سکے اس میں آپ اس کو میسج دیں. میں چائنیز بولنا شروع کر دوں تو آپ کہیں گے ہمارے استاد کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی دورہ پڑ گیا. تو مطلب جس لینگویج میں ریسیور جس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں آپ پریفر کریں اسی لینگویج کو. اس کے بعد ہے سائیکولوجیکل بیریئر. مجھے تو بہت پتہ ہے، میرے اسٹوڈنٹ تو بالکل نالائق ہیں. اب اگر میری مینٹیلٹی یہ ہوگی نا تو پھر میں اس وے سے جو ہے نا آپ لوگوں کو بیٹر گائیڈ نہیں کر سکوں گا. آپ کی مینٹیلٹی یہ ہوگی کہ ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے، ہمارے استاد کو کچھ بھی نہیں آتا. یہ سائیکولوجیکل بیریئر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے فزیکل بیریئر. آواز آ رہی ہے، میرا لیپ ٹاپ خراب ہے، ٹھیک ہے، میرا کیمرہ خراب ہے، اسپیکر آپ کا خراب ہے، تو یہ اس طرح کے فزیکل بیریئرز آ جاتے ہیں. ایٹیٹیوڈنل بیریئرز، تو ایٹیٹیوڈ ہے میرے بارے میں آپ کی پرسیپشن ٹھیک نہیں ہے، میری آپ کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، تو ایٹیٹیوڈنل ہے. کلچرل بیریئرز، اب اس میں دیکھیں لوگوں کے ریلیجیس کلچرل، مثال ڈریس سے لوگ ڈریسنگ سے متاثر ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے. ریلیجین ہے، کھانا پینا ہے، مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو کلچر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو ایک بندہ جو ہے مثال کے طور پر جہاں پہ گاؤں میں ہے نا، تو اگر میں یہاں پہ 3 پیس لگا کے لوگوں کو مخاطب ہوں کہ ان کے بچوں کے بارے میں ان سے کوئی بات کروں گا، آپ یقین کریں میری کوئی بات نہیں سنے گا. میں اپنے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں. ہمارا کلچر یہ نہیں ہے. ہمارا کلچر وہ شلوار قمیض ہے. میں گاؤں میں جب بھی آتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ شلوار قمیض جو ہمارا یہاں پہ کلچر ہے میں اس میں آؤں، کیونکہ لوگ مطلب پڑھا لکھا نہ ہونے کی اس کی وجہ ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں کا چونکہ کلچر ہی نہیں ہے یہ، تو اس لیے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں جب آتا ہوں تو اس کلچر کے مطابق اپنے آپ کو ڈالتا ہوں. وجہ کیا ہے کہ اگر میں اس لباس میں آتا ہوں تو مطلب پتہ نہیں لوگ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا پر لگ گئے ہیں، انگریز بنا ہوا ہے. یہ کلچرل بیریئر ہر جگہ پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے جو لیڈر ہوتے ہیں یہ وزراء، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کرسمس پہ بھی جاتے ہیں، ہولیاں منانے بھی جاتے ہیں، اسی طرح کے وہ لباس پہن کے جاتے ہیں، انہی کا کلچر اڈاپٹ کر کے جاتے ہیں. اس پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے یہ علماء بہتر جانتے ہیں اور وہ بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. انوائرمنٹل بیریئر، موسم خراب ہو گیا، آندھی آ گئی، بارش ہو رہی ہے، تو اس طرح کے جو انوائرمنٹل بیریئرز ہیں یہ بھی ہماری بعض اوقات کیا وجہ بن سکتے ہیں، ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ پراپر نہ ہونے کی ریزن بن سکتے ہیں. اس کے بعد ہے سائبر نیٹکس. سائبر نیٹکس کیا چیز ہے؟